بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کس حالت میں ہوتا ہے؟ صحیح المسلم کی حدیث نمبر 298. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء. سجدہ کی حالت میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، لہٰذا سجدہ میں کثرت سے دعا کیا کرو. ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ سجدے کی حالت میں یعنی نماز میں بس صرف سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، 2 دفعہ پڑھا یا 3 دفعہ پڑھا. نہیں، سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. جو قرآنی دعائیں ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں دعائیں ملی ہیں، وہ آپ سجدے میں زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. اسی طرح ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، بخاری کی حدیث نمبر 794 اور 817 اور مسلم کی حدیث نمبر 484. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع اور سجدہ میں کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. ترجمہ یوں ہے کہ اے پروردگار، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے. اور مسلم کی حدیث نمبر 763 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے. کیا ہے؟ بڑی پیاری دعا ہے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمین نورا وعن یسار نورا وفوق نورا وتحت نورا وامام نورا وخلف نورا. اللہ اکبر، کتنی پیاری دعا ہے. اس لیے آپ سجدہ میں کوئی بھی دعا جو عربی میں ہو، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، یا قرآن دعا، تو وہ مانگ سکتے. جس چیز سے صرف منع کیا گیا وہ ہے کہ سجدے میں اور رکوع میں قرآن پاک پڑھنے سے منع کیا گیا. اسی طرح ایک اور حدیث جس کے راوی ہیں عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ترمذی کی حدیث نمبر 3579، ابو داؤد 1277 اور نسائی 572 اور علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر فإن استطعت ان تکون ممن یذکر اللہ فی تلک الساعۃ فکن. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب رات کے آخری حصے کا وسط ہوتا ہے. رات کی جب درمیانہ وقت ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہوتا ہے. لہذا اگر تم اس بات کی طاقت رکھتی ہو کہ اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے شامل ہو جاؤ تو ایسا کرو. اور پھر اس ضمن میں ہمیں ایک اور حدیث بھی ملتی ہے جو کہ بخاری کی حدیث نمبر 1145 اور مسلم 785 میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقی ثلث اللیل آخر. ہمارا رب جو کہ بابرکت اور بلند والا ہے، جب رات کا یعنی ہر رات کا آخری وقت تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے. اللہ اکبر. اپنے عقیدے کی اصلاح بھی پیارے بھائیوں اور بہنوں کرتے جائیے. اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، اس لیے تو اوپر سے نازل ہوتا ہے. اور پھر کیا کہتا ہے؟ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے تو اسے میں معاف کر دوں؟ اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ وہ بدستور اسی طرح رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جائے. تو یہ حدیثیں اس بات کی دلائل ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے قریب کن حالات میں ہوتا ہے. ان حالات میں یعنی اگر فجر سے پہلے جو سحری کا وقت ہوتا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں بندے اٹھ جاؤ، کچھ مانگو مجھ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس وقت ہم اٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں، کچھ 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ آسمان دنیا پر نزول فرما چکے ہیں ان سے مانگے.
اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.